بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ټولو صحت کاملۍ لپاره دعاګانې تاسو بیمار یو موږ سره ټایم وکړ مشکور یو تاسو یو ځل بیا تاسو کور چې کوم دی کې مرجع خلایق جوړ شوی دی خلک وزیر اعظم راځي د پی ټی آی مشران راځي د محمود خان شاهد خاقان عباسي او نور خلک دا مسله دوران کې چې کوم دی منقطع شوی دوباره اوس دا سلسله جاری شوه دا پوزیشن اتحاد حوالې سره خبرې کېږي نو آیا واقعي څه دا پوزیشن گورو جی سیاست کے جی دیکھیے سیاست میں ملاقاتیں ملنا جلنا کہ ایک خاص ناگزیر قسم کی معروضی ضرورت کے تحت ہوا کرتا ہے. تو پہلے بھی اگر ملاقاتیں رہی ہیں آنا جانا رہا ہے تو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مرحلے میں کامیابی عطا کی. ہر چند کے جمعیت علماء اسلام نے وہ جنگ اکیلے لڑی لیکن پھر بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہوں یا حکومت کی جماعتیں ہوں ہم نے خالصتاً ایک سیاسی اور جمہوری اور پارلیمانی طریقہ کار کے ساتھ اس مرحلے کو عبور کیا اور کامیابی کے ساتھ عبور کیا. اس دوران میں اگر دینی مدارس کے رجسٹریشن کا قانون آیا تو وہ بھی الحمدللہ مذاکرات کے ذریعے سے ہی پاس ہوا لیکن اس میں اب ایک کمی رہ گئی ہے کہ اگرچہ وہ وفاق کی سطح پر تو قانون بن گیا ہے لیکن اس کا صوبوں میں بھی منظور ہونا ضروری ہے. صوبائی اسمبلیاں بھی اس کو منظور کریں گی. اس کے لیے تاخیری حربے استعمال ہو رہے ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ فوری طور پر صوبوں میں اس کے اسی ایکٹ کو صوبوں میں بھی منظور کیا جاتا اور ایکٹ بنایا جاتا لیکن اب تک اس میں تاخیر کی جا رہی ہے جو غلط طور پر کی جا رہی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہر مسئلہ تلخی کے ساتھ حل نہ ہو بلکہ خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو, گفتگو اور مذاکرات کے ذریعے سے حل ہو اور کسی ناخوشگوار ماحول کی طرف مسئلے کو نہ لے جایا جائے. اس طریقے سے آج چونکہ 8 فروری ہے اور اس لحاظ سے یقیناً یہ ایک سیاہ ترین دن ہے کہ جس دن پچھلے سال ایک بدترین قسم کی دھاندلی کی گئی اور یہ دھاندلی پورے ملک میں ہوئی ہے, 4 صوبوں میں ہوئی ہے اور یہاں اس صوبے میں بھی دھاندلی کی بنیاد پر حکومت قائم ہوئی ہے, دھاندلی کی بنیاد پر اکثریت بنائی گئی ہے, وفاق میں بھی یہی صورتحال بنی ہے. تو جمعیت علماء اسلام کی پوزیشن تمام پارٹیوں سے ذرا مختلف ہے. ہم قومی اسمبلی میں بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم صوبوں کے اندر بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا موقف اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے دے رہے ہیں اور اس بات پر ہم واضح ہیں کہ انتخابات میں ووٹ وہ عوام کا حق ہے اور عوام کے حق پر شبخون مارنے کی اجازت نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کو ہے, نہ کسی بیوروکریسی کو ہے, نہ کسی طاقتور جاگیردار کو ہے, نہ خان کو ہے, نہ نواب کو ہے, نہ وڈیرے کو ہے. یہ غریب اور عام آدمی کا حق ہے اور ہم اس حق کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں. پی ٹی آئی اور حکومت کے مابین مذاکرات کی ناکامی کے بعد دونوں فریق ایک دوسرے پر غیر سنجیدگی کا الزام عائد کر رہے ہیں.
आपके ख्याल में दोनों किस फरीक ने गैर सच संजीदगी दोनों का सच कह रहे हैं दोनों सच कह रहे हैं मौलाना साहब वज़ीर आज़म साहब अपने एक साल कारकर्दगी को लेकर बड़े मुतमईन हैं, आप किस तरह देख रहे हैं उनकी हुकूमत की एक साल कारकर्दगी? मेरे ख्याल में अभी हमारे लिए इत्मीनान की कोई चीज़ नहीं है। जब तक आम आदमी कोई तब्दीली महसूस न करे, कोई खुशहाली महसूस न करे, कोई मुल्क को रूब तरक्की महसूस न करे, ये जो आए दिन के रोज़मर्रा के इशारात ये कभी चढ़ते हैं तो कभी गिरते हैं, ये कोई माशी बेहतरी की तरफ जाने का सफ़र नहीं है। ये मामूल का उतार चढ़ाव है जो मुल्क की मईशत में होता रहता है। मैं समझता हूँ कि आइंदा साल GDP भी कम होगा और आइंदा साल तक रुपए की कदर भी और गिरेगी और महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। मौलाना साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो आपके साथ वफाक में तहरीक चलाने पे मुतफिक है। आप ये भी फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि सूबे में भी जान दी हुई, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबे के अंदर आपकी इस मौक़िफ़ की तायद करती है? तो झगड़ा तो यही है, बताए अगर वो इस बात पर आ जाएं जैसे कि एक वक्त में आए थे तो मेरे ख्याल में फिर तो काफ़ी बात आगे बढ़ सकती है इंशाअल्लाह। हजरत अदलिया में बड़ी खतूतबाजी और लेटरबाजी का सिलसिला जारी है, मोहब्बतनामे एक दूसरे को लिखे जा रहे हैं अदलिया में, हाँ, और 26वीं तरमीम को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बाद जज हजरात जो है वो हाई कोर्ट की भी है इस्लामाबाद के और सुप्रीम कोर्ट की भी हैं। 26वीं तरमीम में आपका भी हिस्सा था, तो आप समझते हैं कि आप मैं तो समझता हूँ कि हमने अदलिया को भी बचाया है, हमने आइन को भी बचाया है, हमने पार्लियामेंट को भी बचाया है, हमने आवाम के हुकूक़ को भी बचाया है, शहरी हुकूक़ को भी बचाया है, इंसानी हुकूक़ को भी बचाया है। अब पाकिस्तान है, इसमें अदालतें हैं, उसमें केसेस आते हैं जाते हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं, लेकिन बहरहाल एक बड़े जमहूरी अंदाज के साथ हम आगे बढ़े हैं। बाकी जो अदालत फैसला करेगी देखा जाएगा, फिर उसके बाद तबसरा किया जाएगा। हुकूमत के खिलाफ जो इत्तेहाद PTI ने ऐलान किया है कि हुकूमत के खिलाफ सियासी इत्तेहाद बना रहे हैं, अगर इत्तेहाद बनता है तो क्या JUI इसका हिस्सा होगी? मेरे ख्याल में अभी दिल्ली दूर रास्ता, ऐसी कोई बात फ़िलहाल नहीं है। ये बातचीत चलती रही है, राब्ते हैं, गुफ्तगू चलती रहती है, लेकिन अभी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम के जो बराह रास्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं अभी उस हवाले से कोई बात न हुई है, न पेशरफ्त हुई है। अलबत्ता रोज़मर्रा के मामलात पर हम बैठते भी हैं और बात भी करते हैं, इत्तिफ़ाक़ राय आता है तो इत्तिफ़ाक़ राय भी करते हैं। अफगान ताल्लुकात आजकल बड़ी कशीदा है और बड़ी बातें हो रही हैं उस हवाले से। हमारी तरफ से भी मामलात बड़े ख़राब हैं, उधर से भी इल्ज़ाम ये है कि हमारी हुकूमत लगा रही है कि वहाँ से भी मुदाखलत हो रही है। आप क्या समझते हैं कि ये मसला कब और कैसे हल होगा? और अब तो ट्रम्प ने भी धमकी दी है कि वो हमारा इख्तियार वापस कीजिए। देखिए, ट्रम्प की अगर कोई बात है वो तो ऊट पटांग मार रहा है। कहते हैं गज़ा पर भी हम कब्ज़ा करेंगे और गज़ा को मिस्र में आबाद किया जाए, उर्दू में आबाद किया जाए, फ़लाँ जगह आबाद किया जाए। ये शख्स सिरे से जानता ही नहीं है कि बैनुल-अक़वामी मामलात हैं क्या। जो भी मुल्क को चलाएगा अमेरिका को, तो वो CIA ही चलाएगा, उनके इदारे ही चलाएँगे। और अमेरिका को ये पूरा इदराक है कि अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत है वो अगरचे दोहा मुज़ाकरात के एक लंबे चौड़े अरसे के बाद तब्दीली का सबब बना है, लेकिन मुज़ाकरात दुनिया में होते रहते हैं, मामलात चलते रहते हैं, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि ताकत नाकाम हुई है और उनको मजबूरन फिर ताकत की नाकामी के बाद मुज़ाकरात की तरफ जाना पड़ा है। बिल्कुल इसी तरीके से गज़ा पर जो 15 महीने जंग रही है, बमबारी हुई है, उसमें भी इसराइल जंग हार चुका है। और अगर उसकी पुश्त पर अमेरिका है तो जिस तरह अफ़गानिस्तान में शिकस्त खा चुका है तो वहाँ फ़लस्तीन में भी शिकस्त खा चुका है। अगर उसकी पुश्त पर नाटो है तो जिस तरह अफ़गानिस्तान में वो शिकस्त खा चुके हैं, फ़लस्तीन में भी वो शिकस्त खा चुके हैं। और रफ्ता रफ्ता आलमी क़ुव्वतों का जो जंगी जुनून है वो ज़मीन बोस हो रहा है और उनकी ताकत का नशा भी उतर रहा है। और हम भी ये समझते हैं कि मामलात जो हैं वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल किए जाएँ। फ़लस्तीन की सरज़मीन फ़लस्तीनियों की है और
یہ تو پہلی جنگ عظیم کے فوراً بعد جو دنیا میں شکست کھائی یہودیوں نے اور ہر جگہ مار کھائی اور دربدر ہوئے، تو اس زمانے میں اقوام متحدہ کی سطح پر قراردادیں پاس ہوئیں کہ یہ ایک بین الاقوامی ذمہ داری ہوگی کہ یہودیوں کو دنیا بھر میں آباد کیا جائے، اور یہ کہ کہیں پر بھی کسی ملک میں جبری آبادی نہیں ہوگی ان کی۔ تو پھر اس کے باوجود جب یہ بین الاقوامی ذمہ داری تھی تو صرف فلسطین کو نشانہ کیوں بنایا گیا، وہاں کیوں آباد کیا گیا، پھر وہاں پر جبری طور پر کیوں آباد کیا گیا، خود یہودیوں کو بھی جبری طور پر لایا گیا، فلسطینیوں کی زمینوں پر بھی جبری قبضہ کیا گیا اور وہاں بستیاں بنائی گئیں۔ تو پھر یہ بھی ساتھ کہا گیا کہ فلسطین میں آباد نہ کیا جائے کیونکہ یہ اوور پاپولیٹڈ ہے اور یہ ضرورت سے زیادہ یہاں کی آبادی ہے، تو اس آبادی میں، اور پھر یہ کہ فلسطین معاشی لحاظ سے کمزور ہے، تو جہاں آبادی بھی زیادہ ہو اور جہاں پر معاشی لحاظ سے بھی کمزوری ہو، تو اس وقت تو اقوام متحدہ کی قراردادیں یہ تھیں، اور وہ ایک اس وقت ایک کٹ پتلی سی بنی ہوئی ہے، ان کو اپنی قراردادوں کی لاج رکھنے کی بھی اس کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو یہ جو کچھ دنیا میں ہوا ہے یہ یک طرفہ ہو رہا ہے، جبر کی بنیاد پر ہو رہا ہے، ظلم کی بنیاد پر ہو رہا ہے، اور اس ظلم کی قیادت امریکہ کر رہا ہے۔ حضرت آپ نے بات کی کہ آج کا دن بڑا تاریخ دن ہے اور بدترین دن ہے، تو دوسرے لوگوں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کبھی الیکشن شفاف نہیں ہوئی، تو کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو عام انتخابات مختلف ادوار میں ہوئے وہ شفاف نہیں تھے؟ اگر وہ شفاف نہیں تھے تو پھر آج کی بات ہم کیوں کر رہے ہیں، پچھلے انتخابات کی بات کیوں نہیں کی جاتی؟ حضرت کبھی تو روکنا پڑے گا، ہمارے کتابوں میں لکھا ہے تسلسل باطل ہے، تو ایک تسلسل کو کہیں تو توڑنا پڑے گا، اور عوام میں یہ شعور بیدار کرنا ہوگا اور قطعی طور پر یہ بات طے کرنا ہوگا کہ اب مزید یہ سلسلہ نہیں چلے گا۔ ہمارے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ اور تصادم نہیں ہے، لیکن میرے حق پہ تو قبضہ نہ کرے، غریب آدمی کے حق پہ تو قبضہ نہ کرے، جو اس کا کام ہے وہ کرے، جو میرا کام ہے وہ میں کروں، جو عوام کا کام ہے وہ کرے، جو سیاسی پارٹیوں کا کام ہے وہ ہم کریں، اور ہر ایک اپنے آئینی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کام کرے، تو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ اپوزیشن اور حکومت کو آپ کے طواف لگا رہے ہیں، تو کیا اسٹیبلشمنٹ نے بھی کبھی کوشش کی ہے آپ سے ملنے کی؟ اسٹیبلشمنٹ کی کوشش نظر نہیں آتی، وہ غائبانہ ہوتی ہیں۔ آپ کی جانب سے عمران خان کی رہائی کی بات مطالبہ سامنے آیا تھا، عمران خان کی رہائی کا، تو کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان بے گناہ ہے؟ مجھے گناہ ہے اور بے گناہی کا پتہ نہیں ہے، اس کا فیصلہ تو یا عدالت نے کرنا ہے یا جس طرح ان کا ایک دنیا میں نظام ہوتا ہے۔ میرے جو ان کے خلاف تحفظات تھے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اس کی بنیاد پر ان کو فوراً گرفتار کر لیا جائے، اور پھر یہ جو مقدمات ہیں، مقدمات کا اپنی بحث ہے، اپنا موضوع ہے، یہ الگ مستقل۔ میں کسی سیاستدان کو جیل میں قید کر کے ان کو مقابلہ نہیں کرنا چاہتا، اور اگر کوئی اختلاف ہے بھی تو ہم میدان میں کریں، آپس میں گفتگو کے ذریعے کریں، باہر کریں، لیکن سیاست میں شدت نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں اعتراف کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا اختلاف میں ہم کچھ زیادہ شدت کی طرف چلے گئے تھے، زیادہ تلخیوں کی طرف چلے گئے تھے، اور ہم اب اس تعلق کو واپس ایک اعتدال پر لانے کے لیے کہ اختلاف رہے لیکن رویوں میں اعتدال رہے، اس طرف لانے میں کافی کامیاب ہوئے ہیں، اور میں یہ سفر جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔